ان سب باتوں کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے دیکھا کہ آسمان پر خاموشی چھا گئی، اور پھر کیا ہوا؟ اور کوئی شخص آسمان یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ اور میں اس بات پر زار کیا نکلا؟ رونے لگا۔ اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق کوئی نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، مت رو۔ ہاللیلویا! کیا کہا؟ مت رو۔ یوحنا اس ساری حالت کو دیکھ کر رونے لگا، اور رونے کی وجہ سے ایک بزرگ، کون سا بزرگ؟ 24 بزرگوں میں سے، یہ خدا کے تخت کا حصہ ہے۔ آپ نے کلام میں پڑھا ہوگا، کچھ زمینی بھی ہے، کچھ آسمانی بھی ہے جسم، کچھ زمینی ہے، کچھ آسمانی ہے۔ یہ 24 بزرگ آسمانی ہے، یہ زمینی نہیں ہے۔ ان کا تعلق زمین سے نہیں بلکہ کہاں ہے؟ خدا کے تخت سے۔ اور یہ انسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان ہے، یعنی کہ انسان، فرشتگان، جاندار آسمان پر خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ سو یوحنا زار رونے لگا اور کہنے لگا کہ کون اس کتاب کو لے گا اور کون ان مہروں کو توڑے گا؟ تو جب وہ رونے لگا تو روتے روتے 24 بزرگوں میں سے ایک نے یوحنا سے کہا، یوحنا مت رو۔ یوحنا آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے۔ اس نے یوحنا کو کیا کہا؟ یوحنا مت رو۔ میں اس بات پر زار رونے لگا، کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، مت رو۔ دیکھ، یہودے کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ ہاللیلویا! یہودا کا وہ ببر جس نے موت، قبر، گناہ، ابلیس پر کیا پائی ہے؟ فتح پائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ غالب آیا۔ اور اس نے غلبہ پایا کس پر؟ موت پر، گناہ پر، زمین پر اور پتال پر اس نے فتح پائی ہے، اور وہ آسمان پر چڑھ آیا ہے۔ ہاللیلویا! 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 سو خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ ہم ایسی ہستی کو مانتے ہیں جس نے زمین پر فتح پائی، اور اس نے کہا کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ اور یسوع نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اپنے آپ کو زمین پر نجات دہندہ کے طور پر، مسیحا کے طور پر لے آیا۔ اس نے بتھیروں کے گناہ کیا کیے؟ معاف کیے۔ اس نے مردوں کو کیا کیا؟ جلا دیا۔ اس نے اندھوں کی آنکھیں کھولی، اس نے لنگڑوں کو چلا دیا، اور اس نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ سو یہ پہلا شخص جو زمین پر آسمان کی بادشاہی کا ذکر کرتا ہے۔ 1,44,000 انبیاء میں سے کبھی کسی نے آسمان کی بادشاہی کا ذکر نہیں کیا، مگر یسوع نے کیا کہا؟ کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا آ گئی ہے؟ نزدیک آ گئی ہے۔ یہ آسمان، تو یسوع کا اس طرح سے آسمان پر ظاہر ہونا آپ کی بڑی فتح کا اعلان ہے۔ سو جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ سو خدا کے کلام لکھا، جب وہ رونے لگا تو ایک بزرگ نے اٹھ کر کہا کہ یوحنا مت رو۔ دیکھ، یہودا کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، غالب آیا ہے، اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں توڑنے کے لیے غالب آیا ہے۔ اس کتاب کو صرف وہ شخص لے سکتا تھا جس کی ذات میں گناہ نہ ہو، وہ سراسر کیا ہو؟ پاک ہو اور انسان بھی ہو۔ ہاللیلویا! اس کتاب کو وہ شخص لے سکتا تھا جس نے موت پر کیا پائی ہو؟ فتح پائی۔ سو لاکھوں کروڑوں انبیاء زمین پر آئے لیکن وہ موت پر فتح نہ پا سکے۔ آپ کے یسوع نے موت پر کیا پائی ہے؟ کیا پائی ہے؟
کیا پائی ہے؟ فتح پائی۔ سو جس دن ہم نے اس فتح میں زندگی گزارنا شروع کی، آپ کی ساری زمین کی محنت، ساری زمین کی قوت یہاں رہ جائے گا اور آپ آسمان کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ تیار ہو جائیں گے۔ سو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس بڑی نمانادی کے بعد جب اس یوحنا کو بتایا گیا کہ یہودا کا بپر وہ جو کی اصل ہے غالب آیا ہے، تو یوحنا کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا۔ اب وہ شخص کو دیکھنا چاہتا تھا جو کہ آیا ہے؟ غالب آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ کیا آیا ہے؟ کیا ہم للکار کے بولیں گے کیا آیا ہے؟ غالب کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ یسوع آیا ہے۔ اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں کے ان بزرگوں کے بیچ میں گویا کیا دیکھا؟ ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع کو لوگ اس لیے نہیں پہچان پائے تھے کیونکہ وہ زمین پر برے کی صورت میں آیا تھا۔ کس کی صورت میں؟ کس صورت میں؟ کس کی صورت میں؟ برے کی صورت میں۔ یوحنا نے ظاہر کیا، یوحنا بپتسمہ دینے والے، اس نے کیا کہا؟ یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ کیا کچھ سمجھا؟ کسی نے جانا کہ یہ کون سا برہ ہے؟ کوئی نہ جانا۔ یا یوحنا کو بھی دکھایا گیا کہ ذبح کیا ہوا برہ ایک برہ ہے جو خدا کا برہ ہے۔ یہی وہ کون سا برہ ہے جو ابراہیم کو خدا نے دکھایا۔ موریہ کے پہاڑ پر جب وہ اپنے بیٹے کو لے کر پہنچا تو بیٹا کہتا ہے چھری بھی تو نے لے لی ہے اور آگ بھی لے لی ہے، سب چیزیں تو نے جمع کر لی ہیں، پر وہ برہ کہاں ہے جو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ذبح کرنا ہے۔ تو کیا ہوا؟ ابراہیم کیا کہنے لگا؟ خدا کیا کرے گا؟ مہیا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ مہیا کرے گا۔ پر ابراہیم تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا تھا۔ صدیوں پہلے خدا ابراہیم پر بھی اس برے کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ اور جب یہ برہ ظاہر ہوتا ہے آسمان پر، تب یوحنا اسے پورے طور پر پہچاننا شروع کرتا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور جب وہ آگے بڑھتا ہوا، میں نے اس تخت اور چاروں جاندار اور ان بزرگوں بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھی۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئی زمین پر بھیجی گئی۔ یعنی کہ خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 روحیں اس کس پہ ہیں؟ برے پہ ہیں۔ اس لیے یسوع نے کیا کہا؟ خداوند کا روح مجھ پر ہے، جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ آج ہم کتنے بھی کمزور ہیں، مگر ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہم للکار کے بولیں گے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمیشہ کی کیا ہے؟ کیا امتوں اور قوموں میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم بات سب کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ہمارے پاس خدا کا کیا ہے؟ برہ ہے۔ ہمارے پاس خدا کا کیا ہے؟ ہمارے پاس خدا کا کیا ہے؟ ہمارے پاس خدا کا برہ ہے۔ ابراہیم کو خدا نے جھاڑیوں میں برہ دکھایا اور ہمیں کانٹوں کا تاج پہنے ہوئے خدا کے برے کو دیکھا۔ پر یہاں یوحنا نے اس کے اس روپ میں دیکھا کہ اس پر خدا کی 7 کیا ہے؟ روحیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ
यीशु एक इंसान था, किसी इंसान के ऊपर कभी 7 रूहें खुदा की नहीं ठहरी हैं, पर यीशु पर खुदा की 7 रूहें थीं। यानी कि खुदा जमीन पर उतरा। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। उसने जिस्म ले लिया ताकि हम खुदा को देख सकें। हालेलुया। इस बड़ी ललकार के साथ आसमान पर एक बड़ी मनादी के साथ जो आसमान और ज़मीन और पताल में की गई एक बड़ी खामोशी के साथ यूहन्ना को यह मंजर दिखाया गया कि देख, एक ज़िबा किया हुआ बर्रा है जो इस किताब को, इस तुरमा को लेकर खोलने के क्या है? गालिब है। क्या आया है? क्या आया है? क्या आया है? वो आपके गुनाह पर भी गालिब आया है, वो आपकी मौत पर भी गालिब आया है, वो आपकी कमजोरियों पर भी क्या आया है? गालिब आया है। वो आपकी हर चीज पर गालिब आया है। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सो हमने इस बर्रे को देखा जो दाऊद की असल और नस्ल है, जो यहूदा का बब्बर और दाऊद की असल और नस्ल के साथ 7 रूहों के साथ पैदा हुआ। और उसकी पैदाइश इंसान की तरफ से नहीं थी बल्कि खुदा की तरफ से थी। सो आकर बादशाह उनसे क्या किया? सजदा किया। उसे सोना, मुर और लुबान दिया गया ताकि वो खुदा की बादशाही की तमजीद और बुनियाद रख सके। यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तेरा जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता था। मगर यीशु ने क्या कहा? अब तू ऐसा होने दे, क्योंकि ये बादशाही को हमने ऐसा ही पूरा करना है। जब खुदा इंसान बनकर जमीन पर आ गया, क्या कोई इसे पहचान सकता है? कोई पहचान सकता है? नहीं, क्योंकि हम इंसानों को इंसानों जैसा जानते हैं। यीशु फरिश्ते की शक्ल में जमीन पर नहीं उतरा था, कोई मखलूक बन के नहीं आया था। सुबह से फरिश्तों गान के साथ वो जमीन पर नहीं आया, एक आम आदमी बनकर आया और वो आकर हमारे दरमियान रहा, जिस पर खुदा की 7 क्या थी? रूहें थी। 12 साल की उम्र में वो बुजुर्गाने दीन से मुखातिब होता है और उसकी बातें सुनकर वो दंग रहते हैं कि 12 साल का बच्चा है और किस तरह की बातें करता है। जब वो जाहिर हुआ तो आसमान क्या हुआ? आसमान क्या हुआ? आसमान क्या हुआ? खुल गया। और आसमान से क्या आवाज आई? ये किसकी आवाज थी? ये बाप की आवाज थी। आप खुदा ना कहा करें, बाप कहा करें, आप एक रिलेशन में हैं। आसमान से किसकी आवाज आई? और आसमान जो खुला, बाप ने कहा ये मेरा बरगजीदा बेटा है, तो फिर कौन ज़ाहिर हुआ? जी, रूह कुद्स कबूतर की शक्ल में वहां आ मौजूद हुआ। आसमान पर बाप की आवाज है, जमीन पर बेटा। यूहन्ना कहता है ये है खुदा का बर्रा। और रूह कुद्स वहां क्या होता है? नाजिल होता है। बाप और बेटा और रूह कुद्स एक ही बैक वक्त में वहां क्या है? मौजूद है। ये हमारी तसलीस है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक तसलीस के खुदा को मानते हैं जो इब्तिदा और इंतहा है, जो इंसान की शक्ल में आया और आज रूह के वसीला से हमारे दरमियान रहता है। हम अजीब हैं। हम क्या है? हम सब मसीही क्या है? क्योंकि वो अजीब, मशीर, कादर मुतलक बाप है। वो अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है। वो कहां रहता है? यीशु कहां रहते हैं? अब कहां पर? आसमान पर। उसने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं जो तुम्हारे अंदर रहेगा। वो सब कुछ मुझसे ही दरियाफ्त करके तुम्हें बताएगा। सो आज हम उन 7 रूहों के अंदर जिंदगी बसर करते हैं जिसे पाक रूह कहते हैं। वो हमारे अंदर रहता है। कहां रहता है? कहां?
آپ کی آوازیں تو کچھ اور کہہ رہی ہیں. کہاں رہتا ہے روح القدس؟ ہم تو اسے آنے نہیں دیتے. کہاں رہتا ہے؟ ہم تو بیماریاں بتاتے ہیں، اس کو آنے نہیں دیتے. کہاں رہتا ہے وہ؟ ہمارے اندر خاموش، شور نہیں ڈالتا، آبزرویشن کرتا ہے ہماری. ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیسا جیون بسر کر رہے ہیں، ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر کیا کچھ ہے، وہ ہمارے اندر رہ کر ہمیں خدا کی بادشاہی کے لیے کیا کرتا ہے؟ تیار کرتا ہے. تو آسمان پر یہ بڑی منادی ایک بڑے جلال کے ساتھ اتری، اور اس کتاب کو لینے کے لیے یوحنا کو بتایا گیا کہ وہ ذبح کیا برا اس کتاب کو لینے کے لیے غالب آیا ہے. 7 روحیں رکھتا ہے. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئی زمین پر بھیجی گئیں. اس نے آ کر تخت پہ بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ میں سے اس کتاب کو لے لیا. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. ایک بڑی منادی کے بعد، ایک بڑے انتظار کے بعد، نبیوں کے اوپر ان باتوں کو ظاہر کرنے کے بعد، آخری یوحنا نے وہ سب کچھ دیکھا جو آج ہونے، تیرا یسوع آنے والا ہے. یہ وہ ہے جو پتال میں رہا اور نبیوں کی روحوں کو آزاد کی. یہ وہ ہے جو زمین پر رہا اور انسانوں کے گناہ کو کیا کیا؟ معاف کیا. یہ وہ ہے جو آسمان پر چڑھ گیا اور اب آنے والا ہے. تو یہ شخصیت ہمارا یسوع ہے جس پر خدا کی 7 روحیں ہیں، اور یہ روح القدس ہے جو 7 کی کاملیت عدد میں عام انسان کے ساتھ رہتا ہے، ایک کمزور انسان کے ساتھ، ایک گناہ سے بھرے ہوئے اور گناہ سے چھوٹے ہوئے شخص کے ساتھ، ان سب لوگوں کے ساتھ جن پر خدا کی مہر ہوئی ہے. یہ روح القدس ان کے اندر رہتا ہے اور دائمی ہے. یہ ان سے کبھی جدا نہ ہوگا. وہ ابد آباد ہمارے ساتھ رہے گا. اس بڑی منادی میں، اس بڑے جلال کے اندر یوحنا نے یسوع کا یہ روپ دیکھا اور نہ سمجھا کہ یہ کیا ہے. آج قومیں اور امتیں بھی نہیں جانتی یہ کیا ہے. آج اسرائیل بھی نہیں جانتا یہ کیا ہے. پر وہ گھڑی آنے والی ہے جب تک وہ نہ کہیں گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. ایک للکار شروع ہونے والی ہے. یہ بات سون اور تبیک، میں خدا کی روح سے کچھ کہہ رہا ہوں. ایک للکار آنے والی ہے. جو ہی کلیسیا ریپچر ہوگی، اسرائیل پر مسیحا کھل جائے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور وہ للکار اٹھیں گے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے. کیونکہ جب دیکھیں گے کلیسیا اٹھا لی گئی ہے. کلیسیا کہی ہے اٹھا لی گئی. کہاں پر؟ ہم کہاں اٹھائے جائیں گے؟ کہاں پر؟ آسمان پر. جب ہم آسمان پر اٹھائے جائیں گے تب اسرائیل کی نیند اور خواب اور کلام اور نبوتیں بول اٹھیں گی اور کہیں گے تو یہ وہی ہے. کون؟ ذبح کیا ہوا برا، جس کو ہماری سرزمین پر ہمارے بزرگوں نے کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا. یہ تو وہی ہے جو آسمان پر چڑھ گیا. یہ تو وہی ہے جس نے پتال میں فتح پائی. یہ تو وہ ہے جو مردوں میں سے اور خدا کا کلام کہتا ہے اب وہ مرنے کا نہیں ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو کتابیں کھل جائیں گی، امتیں اور قومیں منہ اٹھا کے دیکھیں گی، کیونکہ جو کچھ ہونے والا ہے اس تورما میں لکھا ہے. اور یہ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس؟ یسوع نے کیا کہا؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. ہاللیلویا. آپ کے یسوع کو دیا گیا ہے. یہ رجسٹری، یہ تورما، یہ 7 مہروں والی کتاب یسوع کے ہاتھ میں ہے. اور سارا اختیار کس کے پاس ہے؟
यीशु के पास। और आप किसके पास हैं? हम भी यीशु के पास हैं। हम कहाँ हैं? कितने हैं यीशु के पास? अभी हम गीत गाने वाले हैं, इसके बाद फिर देखेंगे कितनों के पास यीशु है और कितने हैं यीशु को जानते हैं और कितने जिंदा खुदा की इबादत और परस्तिश करते हैं। उसने कब कहा कि वो मुर्दों का खुदा है? वो तो जिंदों का खुदा है। जब यीशु 3 दिन कब्र में रहे, आलम रवा में उतरे और उसने सब चीजों को अपने इख्तियार में ले लिया। उसने तमाम मुर्दों को जो खुदा पर ईमान रखते थे, नबियों को क्या कर लिया? जिंदा कर लिया। उनकी रूहों, जानों, बदनों को उठा खड़ा किया। जैसे हिजकिय्याल की किताब में लिखा है, क्या ये हड्डियां खुदा की आवाज को सुनेंगी? उसे खुदावंद तू ही जानता है। उस रोज ऐसा हुआ था कि खुदावंद ने तमाम नबियों की जो सदियों से उस जगह मकाम पर मरे पड़े थे, उनकी हड्डियां, नसें जोड़ दिए और खुदा ने उनको आसमान पर उठा लिया। लिखा जब उसने जान दी तो कब्रें तिड़क गईं और मुर्दे कब्रों से बाहर आ गए और गैर फानी हालत में वो यीशु के पास, यीशु के साथ आसमान पर उठाए गए। उस दिन बड़ा इस्राएल के अंदर तूफान मचा, जमीन पर बड़ा भूचाल आया, क्योंकि कुछ अजब होने वाला है। अब फिर ये होने, यीशु आने, कितनों का ईमान है? आइए फिर इंतजार करेंगे, अगला सेशन अगले जुमे देखेंगे जोरदार हाथों से पाक खुदावंद के लिए। रबासीतो रशफी इमासो नरतबी। ये आशा, क्या ये जोरदार हाथ है? ये मेरे लिए नहीं, रूह कुदस के लिए है। ओ रश। सो आज का कलाम न राह के किनारे गिरे, न झाड़ियों में, न पथरीली जमीन पर। आज का कलाम ज़रख़े जमीन पर गिरे, जहां से कुछ 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाते हैं, ताकि सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह कुदस को बोले। किस नाम से मांग लेते और पा लेते हैं? आमीन। प्लीज